حج حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام حج رکھا گیا۔ حج کی ابتدا سب سے پہلے اس کی ابتدا جس طرح ہوئی اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس قصے کو غور سے سنیے تاکہ حج کی حقیقت اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پھر اس کے فائدوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حالات۔ کون مسلمان، یہودی یا عیسائی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ان کو پیشوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی روشن کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ 4000 برس سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ساری دنیا خدا کو بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اپنے حقیقی مالک کو پہچانتا ہو اور صرف اسی کے آگے اطاعت اور بندگی میں سر جھکاتا ہو۔ جس قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں وہ اگرچہ اس دور میں دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن گمراہی میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں ترقی کر لینے کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذرا سی بات نہ سوچتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں ستاروں اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نجوم، فال گیری، غیب گوئی، جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ کا خوب چرچا تھا۔ جس طرح آج کل ہندوؤں میں برہمن اور پنڈت ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی پجاریوں کا ایک طبقہ تھا جو مندروں کی محافظت بھی کرتا، لوگوں کو پوجا بھی کراتا، شادی اور غمی وغیرہ کی رسمیں بھی ادا کرتا اور غیب کی خبریں بھی لوگوں کو بتانے کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ عام لوگ ان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ انہی کو اپنی اچھی اور بری قسمت کا مالک سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ دیوتاؤں کے ہاں ان پجاریوں کی پہنچ ہے، یہ چاہیں تو ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہوگی ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پجاریوں کے اس گروہ کے ساتھ بادشاہوں کی ملی بھگت تھی۔ عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے میں بادشاہ پجاریوں کے مددگار تھے اور پجاری بادشاہوں کے۔ ایک طرف حکومت ان پجاریوں کی پشت پناہی کرتی تھی، دوسری طرف یہ پجاری لوگوں کے عقیدے میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ملک اور رعیت کا مالک ہے، اس کی زبان قانون ہے اور اس کو رعایا کی جان و مال پر ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کے آگے پوری بندگی کے مراسم بجا لائے جاتے تھے تاکہ رعایا کے دل و دماغ پر ان کی خدائی کا خیال پوری طرح مسلط ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کا گھرانہ۔ ایسے زمانے اور ایسی قوم میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور براہمن تھے۔ اس گھر میں وہی تعلیم اور تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہے۔ اسی قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھیں، وہی پیروں اور پیرزادوں کے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے، وہی مندر کی گدی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے پیشوا بن سکتے تھے، وہی نظر و نیاز اور چڑھاوے جن سے ان کا خاندان مالا مال ہو رہا تھا ان کے لیے بھی حاضر تھے۔ اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھونگ رچا کر وہ ایک ادنا کسان سے لے کر بادشاہ تک ہر ایک کو اپنی پیری کے پھندے میں پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور ماننے والا موجود نہ تھا، نہ تو ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی اور نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست ذاتی اور خاندانی فائدوں کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کا اعلان برات۔ مگر حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہ تھے، کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیر بنا ہوا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سورج، چاند، تارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم ہی جیسے انسان ہیں، آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو بیچارے خود اپنے اختیار سے جنبش نہیں کر سکتے، جن میں آپ اپنی مدد کرنے کی قدرت نہیں،
جو اپنی موت اور زیست کے بھی مختار نہیں۔ ان کے پاس کیا دھرا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کی طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمت گاری اور فرمانبرداری کرے۔ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جن سے کسی طور ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دبی ہوئی نہ ہو اور جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر ان سب کا جب یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں میری موت اور زیست کا، نفع اور نقصان کا اختیار ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور حاجت روائی کی کنجیاں ہیں، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے بندگی اور اطاعت میں سر جھکاؤں؟ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے ہاتھ میں سب کی موت و زیست اور سب کا نفع و نقصان ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے علی الاعلان لوگوں سے کہہ دیا، جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ مصائب کے پہاڑ۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا، میں آگ کر دوں گا اور گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ قوم نے کہا، ہم میں سے کوئی تم کو پناہ نہ دے گا۔ حکومت بھی ان کے پیچھے پڑ گئی اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، مگر وہ یکا و تنہا انسان سب کے مقابلے میں سچائی کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ کو ادب سے جواب دیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملا، اس لیے بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں، تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ قوم کی دھمکیوں کے جواب میں اس کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ثابت کر دیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ خود کس قدر بے بس ہیں۔ بادشاہ کے بھرے دربار میں جا کر صاف کہہ دیا، تو میرا رب نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری اور تیری زندگی اور موت ہے، اور جس کے قانون کی بندش میں سورج تک جکڑا ہوا ہے۔ آخر شاہی دربار میں فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو زندہ جلا ڈالا جائے، مگر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والا انسان جو خدائے واحد پر ایمان لا چکا تھا، اس ہولناک سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ پھر جب خدا نے اپنی قدرت سے اس کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تو وہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، قوم اور وطن سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی بیوی اور ایک بھتیجے کو لے کر غریب الوطنی میں ملک کی خاک چھاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس شخص کے لیے اپنے گھر میں گدی موجود تھی اور جو اس پر بیٹھ کر اپنی قوم کا پیر بن سکتا تھا، دولت اور عزت دونوں جس کے قدم چومنے کے لیے تیار تھے، اور جو اپنی اولاد کو گدی پر مزے لوٹنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، اس نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جلا وطنی اور بے سر و سامانی کی زندگی پسند کی، کیونکہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کے جال میں پھنس کر خود مزے کرنا اس کو گوارا نہ تھا، اور اس کے مقابلے میں یہ اس کو گوارا تھا کہ ایک سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اس جرم کے پاداش میں کہیں چین سے نہ بیٹھ سکے۔ ہجرت۔ وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مال و زر کچھ ساتھ نہ لے کر نکلے تھے، اور باہر نکل کر اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے تھے، بلکہ فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کا بندہ بنائیں۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپ نے اور اپنی قوم نے برداشت نہ کیا، اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے، ہر جگہ جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خود ہی خدا کے سوا کسی کی خدائی ماننے کو تیار نہ تھا، بلکہ دوسروں سے بھی اعلانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی آقا اور مالک نہیں ہے، سب کی آقائی اور خداوندی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس ایک کے بندے بن کر رہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو کسی جگہ قرار نصیب نہ ہوا، سال ہا سال بے خان و ماں پھرتے رہے، کبھی کنان کی بستیوں میں ہیں تو کبھی مصر میں،
اور کبھی عرب کے ریگستان میں ہیں۔ اسی طرح ساری جوانی بیت گئی اور کالے بال سفید ہو گئے۔ اولاد اور اس کی تربیت۔ آخری عمر میں جب 90 برس پورے ہونے میں صرف 4 سال باقی تھے اور اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد دی۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خانہ ماں برباد ہوا ہوں تو کم از کم اپنے بچوں کو ہی دنیا کمانے کے قابل بناؤں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگا جاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ نہیں، اس بوڑھے مسلمان کو فکر تھی تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا آرزومند تھا، اور جب اللہ نے اولاد دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تیار کرے۔ اس انسان کامل کی زندگی ایک سچے اور اصل مسلمان کی زندگی تھی۔ ابتدائی جوانی میں جب ہوش سنبھالنے کے بعد ہی اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور پا لیا تو خدا نے اس سے کہا کہ اسلام لے آ، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرا ہو کر رہ۔ اور اس نے جواب میں قول دے دیا، میں نے اسلام قبول کیا، میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس قول و قرار کو اس سچے آدمی نے تمام عمر پوری پابندی کے ساتھ نبھا کر دکھا دیا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کے آبائی مذہب اور اس کی رسموں اور عقیدوں کو چھوڑا اور دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑا، اپنی جان کو آگ کے خطرے میں ڈالا، جلا وطنی کی مصیبتیں سہیں، ملک ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا۔ اور جب بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی دین اور یہی کام پسند کیا۔ سب سے بڑی آزمائش۔ مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور بڑی آزمائش باقی رہ گئی تھی، جس کے بغیر یہ فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جب کہ پوری مایوسی کے بعد اس کو اولاد نصیب ہوئی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی، اور جب اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، تب فیصلہ صادر فرما دیا گیا کہ ہاں، اب تم نے اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو بالکل سچا کر دکھایا، اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اسی بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا، ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو پیشوائی سونپی گئی اور وہ اسلام کی عالمگیر تحریک کے لیڈر بن گئے۔ اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں 3 آدمی ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے۔ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے یہ سن کر کہ رب العالمین ان کی جان کی قربانی چاہتا ہے، خود اپنی گردن خوشی خوشی چھری کے نیچے رکھ دی۔ تیسرے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن بھیجا۔ بھتیجے کو آپ نے ستون کے علاقے میں بٹھایا، جس کو آج کل شرق اردن کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پاجی قوم رہتی تھی، اسی لیے اس کی اصلاح مد نظر تھی، اور ساتھ ہی دور دراز کے علاقوں پر بھی نظر ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ ایران اور عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والے سب ہی تجارتی قافلے اسی علاقے سے گزرتے تھے، اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسحاق کو فلسطین بھیجا۔ چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے، اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ممالک پر بھی یہاں سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہیں سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پوتے حضرت یوسف کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔
حضرت اسماعیل کو حجاز میں رکھا۔ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو حجاز میں مکے کے مقام پر رکھا اور ایک مدت تک خود ان کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔ تعمیر کعبہ۔ پھر یہیں دونوں باپ بیٹوں نے اسلامی تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبے کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا اور خود ہی اس تعمیر کی جگہ تجویز کی تھی۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہیں تھی جیسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز سے ہی اس کو اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہر جگہ سے کھچ کھچ کر یہاں جمع ہوا کریں، مل کر خدا کی عبادت کیا کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل کہ یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکے میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی جبکہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، اس حرم میں ہمیشہ ہی امن رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک اس کی حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں۔ ترجمہ: اور جبکہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز و مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام عبادت کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہدایت دی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے اور ٹھہرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے پاک اور صاف رکھو، اور جبکہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق باہم پہنچا، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی اطاعت گزار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پروردگار تو ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جبکہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بتیرے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو کوئی میرے طریقے کی پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے تو یقیناً تو غفور اور رحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیرے اس عزت والے گھر کے پاس اس بے آب و گیا آبادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز کا نظام قائم کریں۔ بس اے رب تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال کہ وہ ان لوگوں کی طرف کھچ کر آئیں اور ان کو پھلوں سے رزق پہنچا، امید ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بنیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا ہر دور دراز مقام سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں کہ ان کے لیے یہاں کیسے کیسے دینوی و دنیاوی منافع ہیں، اور ان چند دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا نام لیں،
یعنی قربانی کریں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔ برادران اسلام، یہ ہے اس حج کی ابتدا کا قصہ، جسے اسلام کا 5واں رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا گیا تھا، مکہ اس کے مشن کا صدر مقام تھا۔ کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اس ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال یہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جما لیں کہ ان کی زندگی اس پہیے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے دھرے کے گرد ہی گھومتا ہے۔ حج کی تاریخ۔ حج کی ابتدا کس طرح اور کس غرض کے لیے ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو اس اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تھا تاکہ آپ کے بعد وہ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ اولاد ابراہیمی میں بت پرستی کا رواج۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد کب تک اس دین پر قائم رہی جس پر ان کے باپ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ بہرحال چند صدیوں میں یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم اور ان کے طریقے سب بھول بھال گئے، اور رفتہ رفتہ ان میں وہ سب گمراہیاں پیدا ہو گئیں جو دوسری جاہل قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی کعبے میں، جسے ایک خدا کی پرستش کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا، سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے، اور غضب یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی بت بنا ڈالا گیا، جن کی ساری زندگی بتوں ہی کی پرستش مٹانے میں صرف ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے لات، منات، حول، یغوث، نائلہ اور خدا جانے کس کس نام کے بت بنائے اور ان کو پوجا۔ چاند، عطارد، زہرہ، زحل اور معلوم نہیں کس کس ستارے کو پوجا۔ جن، بھوت، پریت، فرشتوں اور مردہ بزرگوں کی روحوں کو پوجا۔ جہالت کا زور یہاں تک بڑھا کہ جب گھر سے نکلتے اور اپنا خدائی بت ان کو پوجنے کو نہ ملتا تو راستے میں جو اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا اسی کو پوج ڈالتے، اور پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کو پانی سے گوندھ کر ایک پنڈا سا بنا لیتے، اور بکری کا دودھ چھڑکتے ہی وہ بے جان پنڈا ان کا خدا بن جاتا، اور اس گھر سے جو توحید کی تبلیغ کے لیے بنا تھا بت پرستی کی تبلیغ کرنے لگے، اور پجاریوں کے سارے ہتھ کنڈے اختیار کر کے انہوں نے عرب کے دور دراز سے آنے والے جاتریوں سے نظر، چڑھاوے وغیرہ وصول کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح وہ سارا کام برباد ہو گیا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کر گئے تھے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا طریقہ جاری کیا تھا، اس کی جگہ کچھ اور ہی کام ہونے لگے۔ حج میں بگاڑ کی شکلیں۔ شعراء کے مقابلے۔ اس جاہلیت کے زمانے میں حج کی جو گت بنی اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک میلہ تھا جو سال کے سال لگتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے پڑاؤ الگ ڈالتے۔ ہر قبیلے کا شاعر اور بھانڈ اپنی اور اپنے قبیلوں کی بہادری، ناموری، طاقت، عزت اور ثقافت میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ ہر ایک ڈینگے مارنے میں دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتا، یہاں تک کہ دوسرے کی حجف تک نوبت پہنچ جاتی۔ جھوٹی سخاوت کے مظاہرے۔ پھر فیاضی کا مقابلہ ہوتا۔ ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتانے کے لیے دیگیں چڑھاتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے چلے جاتے، اور اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس میلے کے موقع پر ان کا سارے عرب میں نام اونچا ہو جائے اور یہ چرچے ہوں کہ فلاں صاحب نے اتنے اونٹ ذبح کیے اور فلاں صاحب نے اتنوں کو کھانا کھلایا۔ ان مجلسوں میں راگ رنگ، شراب خوری، زنا اور ہر قسم کی فحش کاری خوب دھڑلے سے ہوتی تھی، اور خدا کا خیال مشکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔ برہنہ طواف۔ کعبے کے گرد طواف ہوتا تھا، مگر کس طرح؟ عورت مرد سب ننگے ہو کر گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں خدا کے سامنے جائیں گے
جس میں ہماری ماؤں نے ہمیں جنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں عبادت ہوتی تھی، مگر کیسی! تالیاں پیٹی جاتی تھیں، سیٹیاں بجائی جاتی تھیں، نرسنگے پھونکے جاتے تھے، خدا کا نام پکارا جاتا تھا، مگر کس شان سے؟ کہتے تھے، ترجمہ: میں حاضر ہوں، میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہ تیرا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے، اور تو اس کا بھی مالک ہے، اور اس کی ملکیت کا بھی مالک ہے۔ قربانی کا تصور۔ خدا کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کس بدتمیزی کے ساتھ! قربانی کا خون کعبے کی دیواروں سے لتھیڑا جاتا تھا اور گوشت دروازے پر ڈالا جاتا، اس خیال سے کہ نعوذ باللہ یہ خون اور گوشت خدا کو مطلوب ہے۔ حرام مہینوں کی بے حرمتی۔ حضرت ابراہیم نے حج کے 4 مہینوں کو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جنگ و جدل نہ ہو۔ یہ لوگ اس حرمت کا بھی کسی حد تک خیال رکھتے تھے، لیکن جب لڑنے کو جی چاہتا تو ڈھٹائی کے ساتھ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اس کا بدلہ کر دیتے تھے۔ چند خود ساختہ پابندیاں۔ پھر جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے، انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ کچھ لوگ بغیر زیادہ راہ لیے حج کو نکل کھڑے ہوتے اور مانگتے کھاتے چلے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا۔ کہتے تھے، ہم متوکل ہیں، خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر دنیا کا سامان کیوں لیں؟ عموماً حج کے سفر میں تجارت کرنے یا کمائی کے لیے محنت و مشقت کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی داخلی عبادت سمجھتے تھے۔ بعض لوگ حج کو نکلتے تو بات چیت ترک کر دیتے تھے۔ اس کا نام حج مسمت یعنی گونگا حج رکھا گیا۔ اس قسم کی غلط رسمیں اور بے شمار تھیں، جن کا حال بیان کر کے میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ دعائے خلیل کی قبولیت۔ یہ حالت کم و بیش 2000 برس تک رہی۔ اس طویل مدت میں کوئی نبی عرب میں پیدا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کی خالص تعلیم عرب کے لوگوں تک پہنچی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے پورے ہونے کا وقت آیا جو انہوں نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت اللہ سے مانگی تھی، یعنی پروردگار ان کے درمیان ایک پیغمبر انہی کی قوم سے بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر ایک کامل انسان اٹھا جس کا نام پاک محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے پنڈتوں کے خاندان میں آنکھ کھولی تھی، اور اس طرح حضرت نے بھی ان پر وہ ضرب کاری لگائی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے تمام باطل عقیدوں اور جھوٹے خداؤں کی خدائی مٹانے کے لیے جد و جہد کی تھی اور ایک اللہ کی بندگی پھیلانے کی کوشش کی تھی، بالکل وہی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اسی اصل اور بے لوث دین کو تازہ کر دیا جسے حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے۔ 21 سال کی مدت میں جب آپ یہ سارا کام مکمل کر چکے تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر اسی طرح کعبے کو تمام دنیا کے خدا پرستوں کا مرکز بنانے کا اعلان کیا، اور پھر وہی منادی کی کہ سب طرف سے حج کے لیے اس مرکز کی طرف آؤ۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے یعنی قدرت رکھنے کے باوجود نہ آئے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سنت ابراہیمی کا احیاء۔ اس طرح حج کا اثر نو آغاز کرنے کے ساتھ ہی جاہلیت کی وہ ساری رسمیں بھی یک قلم مٹا دی گئیں جو پچھلے 2000 برس میں رواج پا گئی تھیں۔ بت پرستی کا خاتمہ۔ کعبے کے سارے بت توڑے گئے۔ خدا کے سوا دوسروں کی جو پرستش وہاں ہو رہی تھی وہ قطعاً روک دی گئی۔ سب رسمیں مٹا دی گئیں۔ میلے ٹھیلے اور تماشے بند کر دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ اب جو طریقہ عبادت کا بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔ بیہودہ افعال کی ممانعت۔ تمام بیہودہ افعال کی سختی سے ممانعت کر دی گئی، یعنی حج میں نہ شہوانی افعال کیے جائیں
نہ فسق و فجور ہو، نہ لڑائی جھگڑے ہوں۔ شاعری کے دنگل بند۔ شاعری کے دنگل، باپ دادا کے کارناموں پر فخر اور حجو گوئی کے مقابلے سب بند کر دیے گئے۔ یعنی پھر جب اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو پھر جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ نمائشی فیاضی کا خاتمہ۔ فیاضی کے مقابلے جو محض دکھاوے اور ناموری کے لیے ہوتے تھے ان سب کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی جگہ پھر وہی حضرت ابراہیم کے زمانے کا طریقہ زندہ کیا گیا کہ محض اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، تاکہ خوشحال حاجیوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ان جانوروں کو خالص اللہ کے لیے اسی کے نام پر قربان کرو، پھر جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹھہر جائیں، یعنی جب جان پوری طرح نکل چکے اور حرکت باقی نہ رہے تو خود بھی ان میں سے کھاؤ اور کانے کو بھی کھلاؤ اور حاجت مند سائل کو بھی۔ قربانی کا خون اور گوشت لتھیڑنا موقوف۔ قربانی کا خون کعبے کی دیواروں سے لتھیڑنا اور گوشت لا کر ڈالنا موقوف کیا گیا، اور ارشاد ہوا، ترجمہ: اللہ کو ان جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور خدا ترسی پہنچتی ہے۔ برہنہ طواف کی ممانعت۔ برہنہ ہو کر طواف کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی۔ فرمایا گیا، ترجمہ: اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، یعنی لباس۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ: اے نبی کہو کہ اللہ تو ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اے آدم زادوں، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہنے رہا کرو۔ حج کے مہینوں کا الٹ پھیر کرنے اور حرام مہینوں کی لڑائی کے لیے حلال کر لینے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا، یعنی نہ سے تو کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی کفر کے ساتھ ڈھٹائی کا اضافہ ہے۔ کافر لوگ اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں، ایک سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کے بدلے میں کوئی اور مہینہ حرام کر دیتے ہیں، تاکہ جتنے مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں ان کی تعداد پوری کر دی جائے، مگر اس بہانے سے دراصل اس چیز کو حلال کر لیا جائے جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ زاد راہ لینے کا حکم۔ زاد راہ لیے بغیر حج کے لیے نکلنے کو ممنوع ٹھہرایا گیا، یعنی زاد راہ ضرور لو، کیونکہ بہترین زاد آخرت تو تقوی ہے۔ حج میں روزی کمانے کی اجازت۔ سفر حج میں کمائی نہ کرنے کو جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا، اس کی تردید کر دی گئی، یعنی کوئی مضائقہ نہیں اگر تم کاروبار کے ذریعے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ۔ جاہلی رسموں کا خاتمہ۔ گونگے حج اور بھوکے پیاسے حج سے بھی روک دیا گیا۔ اسی طرح جاہلیت کی دوسری تمام رسموں کو مٹا کر حج کو تقوی، خدا ترسی، پاکیزگی اور سادگی اور درویشی کا مکمل نمونہ بنا دیا گیا۔ حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ جب اپنے گھروں سے چلو تو اپنے آپ کو تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لو، شہوات کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بھی اس زمانے میں تعلق زن و شو نہ رکھو، گالی گلوچ اور تمام بیہودہ افعال سے پرہیز کرو۔